جیسے کہ برادر مہدی جعفری نے بھی اناؤنسمنٹ کیا اور میں نے بھی کل برادر محسن سے بھی کہا تھا، اور ظاہر کہ میری بھی یہ عادت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آن ٹائم مجلسوں کا شروع کرنا اور آن ٹائم ختم کرنا. تو 8:35 پہ نماز عشاء انشاءاللہ ہوگی اور رائٹ اوے اس کے بعد مرثیہ واٹ ایور سلام، اور ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ میں سعادت حاصل کروں گا ممبر پر بیٹھنے کی، اور آن ٹائم ہی اس کو ظاہر ہے کہ ختم بھی کر رہا ہے، ورکنگ ڈیز ہیں کم از کم آج کے اور کل کے. تو حضرات وقت کی پابندی کا بھی حضرات خیال فرمائیں. درود پڑھ دیں محمد علیہ. دعا کے اس حصے میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے نوع انسان کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام بنی نوع انسان کا، اور وہ ہے تقدیر کا مسئلہ. کل سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. جو میرا موضوع ہے 5 مجالس کا، قرآن، دعا اور تقدیر انسانی. لیکن آج سے میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ کل سے کنیکٹڈ بھی ہو جائے. امام نے ایک مقام پر دیکھیے دعا کیا ہے. دعا کے معنی تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی وش ہے. رضا کا تقاضا کیا تھا، توکل کا تقاضا کیا تھا کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے آپ اس کو تسلیم کریں، آپ اس کو لیں، آپ اس کو بسر و چشم تسلیم کریں. رضا اور توکل کا تقاضا یہ ہے. اور دعا یہ بتا رہی ہے کہ آپ کچھ چینج چاہتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں. تو بظاہر یہ اللہ کی رضا اور توکل کے خلاف جا رہی ہے بات بظاہر. تو اب رضا کو اور دعا کو ایک مقام پر کیسے جمع کریں، اس پیراڈاکس کو سید الساجدین نے حل فرمایا. درود پڑھیں محمد. معصوم نے حل کیا، ارشاد فرمایا کہ میرے رب، میں تجھ سے اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. اے میرے رب، میں تجھ سے اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کبھی میں دعا مانگ کر تیری مرضی میں دخل نہ دیتا. اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اس کی مرضی میں دخل ہے. کتنا دخل ہے اور کس مقام تک دخل ہے. اگر آپ خود دخل دے رہے ہوں تو یہ رضا کے خلاف ہوگا، مگر حکم خدا کے مطابق دعا مانگ کر دخل کر رہے ہوں تو یہ افضل عبادت بن جائے گا، یہ افضل عبادت بن جائے گا. تو عزیزان گرامی، اس مرحلے پر، اس منزل کلام پر، اب امام کا یہ لقب، یہ ٹائٹل زین العابدین، یہ نہ ہسٹورینز نے لکھا، نہ حدیث کی کتابوں کے کمپائلرز نے لکھا، نہ یہ امام کی اولاد معصوم اماموں نے بتایا. یہ کہاں سے آیا؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کا سردار. اور اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام، درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہ کے رسول کی گود میں تھے. اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہا کہ جابر، اس حسین کے، میرے اس نواسے کے ایک فرزند ہوگا کہ جس کا نام علی ابن الحسین ہوگا. اور اے جابر، میرا وہ فرزند علی ابن الحسین وہ آسمانوں میں زین العابدین کہلائے گا. سب سے پہلے یہ ٹائٹل اللہ کے رسول نے صاحب وحی نے انٹروڈیوس کرایا. مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کانی انظرو، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. قیامت کا دن ہے اور اولین و آخرین کی مخلوق موجود ہے. انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، اولی العزم بھی ہیں، صدیقین و شہداء بھی ہیں. تمام اولین و آخرین کی مخلوق موجود ہے اور آواز قدرت آ رہی ہے. قدرت کی آواز، اے زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ تو انبیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، اولی العزم اپنی صفوں کو دیکھیں گے، صدیقین اپنی صفوں کو دیکھیں گے، شہداء اپنی صفوں کو دیکھیں گے. مگر کسی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ میں زین العابدین ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین آگے بڑھ رہا ہے اور بارگاہ الہی میں جا کر سامنے کہتا ہے کہ اے رب، اگر تیری مراد میں ہوں، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے.
تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ ہے آواز قدرت آ رہی ہے. عزیزان گرامی, کون یہ ٹائٹل دے سکتا ہے؟ عبادت کرنے والوں کا سردار وہی دے سکتا ہے جس کے لیے اولین و آخرین عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے لیے اولین و آخرین عبادت کر رہے ہوں وہی دے سکتا ہے. مگر آپ دوسری صورتحال کو دیکھیے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد اللہم صلی علی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد ایک مرتبہ عبادت میں تھے کہ ناگاہ شیطان نے اسنیک کی شکل میں, ناگ کی شکل میں, سانپ کی شکل میں آ کر امام کو ڈسا, اور ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ, تاکہ امام ایک لمحے کے لیے تکلیف کی طرف متوجہ ہو یا ایک لمحے کے لیے اپنے رب سے ہٹ جائیں. مگر یہ بندے صرف مخلص بندے نہیں, مخلص میں جو اخلاص اختیار کرے, یہ بندے مخلص بندے نہیں, مخلص بندے ہیں. مانا کیا کہ اللہ نے ان کو خالص کر دیا ہے. مخلص بندے. اور قنوت میں جو عید کے ہے وہاں لام پر زبر ہی پڑا جاتا ہے, عبادک المخلصون, وہ راستہ مانتا ہوں, وہ زندگی مانتا ہوں جو تیرے ان بندوں کی ہے کہ جو اخلاص رکھتے نہیں, وہ بندے جن کو خالص کر دیا گیا. ضرور پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو معصوم نے کہا کہ 17 مرتبہ سانپ بن کر شیطان نے ڈسا کہ وہ امام کو ڈسٹریکٹ کر سکے عبادت سے, مگر آن واحد کے لیے امام تکلیف کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. ایک لمحے کے لیے اپنے رب کی طرف سے امام نے اپنی وجہ اور توجہات کو نہیں ہٹایا. تو 17 مرتبہ کرنے کے بعد شیطان ناکام ہو کر واپس بھاگا. یہ کہتا ہوا شیطان بھی بھاگتا ہے اور شیطان کے فالوورز بھی بھاگتے ہیں. شیطان یہ کہتا ہوا فرار اختیار کرتا ہوا بھاگا. ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ کون زین العابدین کہے, کون گواہی دے جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے, اور کون زین العابدین کہے جو عبادت سے بہکا رہا ہے. تو یہ کہتے ہوئے بھاگا شیطان, انتا زین العابدین حقا, برحق تم زین العابدین ہو. اللہ بھی گواہی دے, شیطان بھی گواہی دے. علی نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد. انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد. انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد. یہ عظمت ایمان. درود پڑھے محمد. سر چشمہ ایمان, سر چشمہ اسلام, عظمت ایمان ہے سجاد. عظمت ایمان ہے سجاد. اس کی بیت سنیے گا. عظمت ایمان ہے سجاد. یہ شہر مصائب ہے, فضائل کا جہاں ہے. یہ شہر مصائب ہے, فضائل کا جہاں ہے. تکبیر نبوت ہے, امامت کی عطا ہے. نبوت ہے, امامت کی عزا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ہے وہ مقام زین العابدینیت کہ معبود بھی گواہی دے اور عبادت سے بہکانے والا شیطان بھی گواہی دے. یہ ہے مقام زین العابدین. اور پھر یہی امام جب حجر اسود کو بوسہ دے, اس سے پہلے کہ بادشاہ اپنے لشکروں کے ساتھ تیاری کر چکا اور کوشش کر چکا, مگر حجر اسود کے پاس پہنچ نہ سکا. ہشام ابن عبد المطلب ابن عبد الملک اور اب مجمع چھٹا کاہی کی طرح سے, یعنی طواف کو چھوڑ کر, عبادت کو چھوڑ کر لوگ سید الساجدین کو راستہ دے رہے, راستہ دے رہے.
یعنی کم از کم شعور انسانی میں تھا. وہاں سب امامت کے ماننے والے نہ تھے, بنی امیہ کے بھی لوگ تھے, عامت المسلمین بھی تھے, مگر انہوں نے اپنے طواف کو روکا, امام کو راستہ دیا. تو کم از کم شعور مسلمین پر یا شعور انسانیت پر امام کی تعظیم اللہ نے واجب قرار دی. طواف روک کر راستہ دیا, امام وقار کے ساتھ گریز کے ساتھ حجر اسود تک پہنچے, بوسہ دیا, واپس گئے. اور پھر اینا من ہاذا, بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرزدق عربی کے مشہور شاعر اس وقت قریب تھے. صرف 2 عربی کے شعر سناؤں گا, اور یہ شعر نہیں ہے کیونکہ امام کے سامنے کہیں تو ان اشعار کو حدیث کا رتبہ حاصل ہے, ان اشعار کو حدیث کا رتبہ حاصل ہے. فرزدق نے کہا کہ ھذا الذی, بادشاہ تو پوچھنا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف الفتح وطاعته والبیت یعرفہ والحل والحرم. یہ وہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اگر خاک آ جائے, مٹی آ جائے, تو اس کو بھی کعبہ پہچانتا ہے, اس کو بھی کعبہ پہچانتا ہے, اس کو بیت بھی جانتا ہے, اللہ کا گھر بھی جانتا ہے, اس کو حل و حرم بھی جانتے ہیں. اور یہاں جاننے کا لفظ نہیں ہے, تعرف معرفت رکھتے ہیں. لفظ معرفت, تعرف الفتح وطاعته, معرفت رکھتا ہے کعبہ ان کی, معرفت رکھتا ہے مکہ ان کی, معرفت رکھتا ہے حل و حرم ان کی. یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں امام نے خطبہ دیا تو ایک مقام پر جا کر یہ کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے, اور جو مجھ کو نہیں جانتا وہ پہچان لے. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, اور میں زمزم و صفا کا فرزند. درود پڑھے محمد. تو آگے بڑھ کر کہا فرزدق نے یہ شعر کہا کہ ان کے قدموں کی خاک کو جو نسبت ہو جائے تو اس کو حل و حرم پہچانتے ہیں. اور پھر کہا کہ یکادو یمسکہ عرفان و راحتے رکن الحکیم اذ ما جاء یستلم. یہ جب اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تو خود حجر اسود ان کی ہاتھ کی خوشبو کو پہچان کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. حجر اسود آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. امام کے سامنے فرزدق پڑھ رہے تھے, اور امام بعد میں بھی فرزدق زندہ رہے. امام نے کبھی نہیں کہا کہ فرزدق تم نے غلو کیوں کیا, شعر کو بدل دو. امام نے کبھی نہیں کہا. اس کے معنی یہ ہے کہ فرزدق جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ شان امامت کے مطابق تھا, وہ شان امامت کے مطابق تھا. اور ایک مقام پر پہنچ کر فرزدق نے یہ بھی شعر کہا کہ ما قالا لاقت الا فی تشہد. یہ اتنے جنرس ہیں, یہ اتنے سخی ہیں, یہ اتنے عطا کرنے والے ہیں کہ ان کی زبان سے کبھی لا نہ نکلا, لا نہ منع. یہ اتنے سخی ہیں کہ کبھی ان کی زبان سے لا نہ نکلا. ما قالا لاقت الا فی تشہد لو للتشہد لا کانا لاہ نعامی. اگر تشہد میں کلمے میں لا نہ آتا تو یہ کبھی اپنی زبان سے لا نہ کہتا, یہ کبھی اپنی زبان سے لا نہ کہتا. یہ اتنا سخی ہے امام. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ میں خطبے پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہاں ابھی ہے 20 منٹ مسائل تک. ماتم تو 9 کے بعد ہی ہوگا نا, میری گھنٹی تقریب 45-50 منٹ کی, 10 منٹ کے مسائل. ضرور پڑھ دیں محمد.